سبحان اللہ۔ مفتی سید زاہد سراج صاحب، یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اتنا لاڈلا گھرانہ ہے، نبی کے دوش کا سوار ہے، سرداران جنت ہے، اتنا کڑا امتحان کیوں ہے؟ آپ کا جو سوال ہے وہ سوال اپنے اندر خود ایک جواب لیے ہوئے ہے۔ منزل انہی کو ملتی ہے جو مشکلوں کے سوار ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں دو ذبیح کی اولاد ہوں، میں دو ذبیح کی اولاد ہوں۔ فلسفہ شہوت امام حسین کو سمجھنے کے لیے اس نکتے کو سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا اسماعیل علیہ السلام قربان ہوئے، اگرچہ قربانی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نعم البدل قربان کیا، آپ کو محفوظ رکھا۔ آپ کے والد گرامی جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہوئی، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا۔ تو اب یہ قربانی اگرچہ ہو چکی، لیکن کسی کے ذہن میں وسوسہ آ سکتا تھا کہ آخر اپنے ہوں تو بچا لیے جاتے ہیں اور دوسروں کو قربان کیا جاتا ہے، تو اب یہ کیسے ممکن تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اللہ کا مطلق حکم تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لیکن اس قربانی کی، اس ذبح کی تکمیل اسی وقت ممکن ہو سکتی تھی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مشابہ دو ہستیاں، آپ کے دو نواسے حسن و حسین ہیں، ان کی قربانی دی جائے۔ امام حسن نے قربانی دی، امام حسین نے قربانی دی، گویا اس ذبح کی تکمیل ہوئی ہے، اور یہ وہ منزل ہے جو صرف انہی کو ملتی ہے کہ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا۔ دوسری بات اس میں بڑی اہم، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک نشان دینا تھا، ایک عظمت دینی تھی، ایک وقار دینا تھا، ایک مقام دینا تھا، اور وہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جس چیز کو جاری فرمایا وہ بتا دیا کہ جب قربانی دینے کی باری آئے، ایثار کرنے کی باری آئے تو اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سمجھ لیجئے، اس حکم سمجھ لیجئے، اس منشا کو سمجھ لیجئے کہ اس کی تکمیل تھی کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ قربانی دی، اور جتنی بڑی قربانی دی، آج دنیا میں صرف امام حسین کا نام ہے، امام حسین کی اولاد ہے۔ یزید صاحب اولاد تھا، پوچھے کہاں گئے؟ اگر کوئی ہوگا بھی تو وہ خاک امام حسین میں گم ہو گیا، اس لیے کہ وہ شخص کہ جس نے آل نبی کو تنگ کیا، جس نے آل نبی کو جو ہے ان کے گردنوں پر اپنے وار چلائے، تیر چلائے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کیا، تو آج وہ بے نام و نشان ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک تمہارا دشمن ہی ہر خیر سے محروم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے انا اعطیناک الکوثر، یعنی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو ہر بھلائی عطا فرما دی، تو وہ بھلائی یہ ہے کہ آج امت کی کثرت آپ کو نظر آئے گی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، چاہنے والے، اور آپ کے گھرانے کے افراد سادات حسن حسین کی اولاد آپ کو نظر آئیں گے، اور وہ یزیدی اور یدیدی فتنہ گر آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ بالکل، یہ وہ مقام ہے جو اللہ ذکر برقرار رہ گیا امام علی مقام کا۔ تو اس وقت لاہور کی بھی صورتحال، ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ تابش بٹ موجود ہیں۔ مرکزی جلوس رات کو ہی جو نکلا ہے وہ اس وقت نثار حویلی سے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا جا رہا ہے۔ تابش بٹ صورتحال سے آگاہ کیجیے گا، کیا سیکیورٹی کے انتظامات لاہور میں ہیں؟ دیگر شہر کی طرح لاہور شہر میں بھی جو قدیمی اور مرکزی جلوس ہے نثار حویلی سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں کی طرف گامزن ہے۔ کچھ دیر قبل جو ہے نماز ظہرین جو ہے رنگ محل میں ادا کر بھی جو ہے عزادار جو ہے وہ سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ رستے میں جو ہے سبیل اور لنگر و نیاز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں پر لاہور شہر میں جو ہے دوسرے شہروں سے بھی جو ہے عزادار یہاں پر آتے ہیں اور سینہ کوبی اور زنجیر زنی کر رہے ہیں۔ مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ جو ہے 10 محرم و حرام کو عقیدت و احترام کے ساتھ آج لاہور میں بھی جلوس جو مرکز منزل کی جانب رواں دواں ہے۔ تابش بہت شکریہ، آپ کا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آزاد جمیل صاحب، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم جو ہے وہ میں چاہوں گا وہ بڑا سادہ لفظوں میں وہ بیان ہو کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین تو مجھ سے ہے، سمجھ آ رہا ہے، یہ وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، اس کی کیا وجہ؟
کہ باپ جو ہے وہ اولاد سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بعض روایات میں جیسے کہ حضرت امام حسین اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ کے والد کون؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طالب. کہا کہ پھر تو میرے والد آپ ہیں، تو میرے والد تو پھر زیادہ بہتر ہے. کہ آپ کی والدہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری والدہ وہ تو پھر بہت زیادہ بہتر ہے. کہ آپ کے نانا؟ تو انہوں نے بتایا کہ پھر میرے نانا تو بہت زیادہ بہتر ہے. تو یعنی پھر آپ کے دادا کا میرے دادا، تو یعنی ایک نسبت ایسی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت تک اور اس کے بعد جو سلسلہ نسب ہے لوگوں کا وہ ختم ہو جائے گا. صرف ایک نسبت جو ہے وہ میری آل کی یہ باقی رہے گی. سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو باقی نسبت تو چلتی ہے بیٹوں سے، آپ کی بیٹی سے چلی. آپ نے فرمایا میری نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے. تو اب یعنی حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو اس کی مراد کیسے لی؟ اب اگر آپ کی بظاہری شبہ کو دیکھا جائے تو بھی رسول اللہ نظر آتے ہیں. اگر آپ کی شجاعت دیکھی جائے تو پھر رسول اللہ کی شجاعت نظر آتی ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں حسینیت اور سنیت یہ ایک چیز ہے. دونوں زاویوں سے دیکھا جائے تو چیز ایک ہی جگہ پہ آ کے رک جاتی ہے. اور حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ یہ مجھے موت سے ڈراتے ہیں، حالانکہ موت تو میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی چیز ہے. موت تو مجھ سے، اور 54 سال کی عمر، 54 سال آپ کی عمر ہے، اور آپ جس جاؤ جلال کے ساتھ ہیں، اس روئے زمین نے وہ منظر دیکھا ہے. آپ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے نبی آئے، حضرت علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگجو. کہا کہ پہلا حسن کے بارے میں تھا، کہا نہیں اس کا نام ہے حسن. پھر حضرت 10 مہینے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے، کیا نام رکھا ہے؟ کہا حرب، جنگجو. کہا نہیں اس کا نام ہے حسین. جنگجو تو حضرت علی کے صفت میں یہ چیز خون میں ہی شامل تھی. اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، یہ یزید کے بعد خلیفہ بنے. 40 دن اقتدار پر رہے اور 41ویں دن لوگوں کو جمع کر کے کہا لوگوں غور سے سنو، میں اس تخت پر لعنت بیچتا ہوں جس کے نیچے آل رسول کا خون بہا گیا. میں اس تخت پر لعنت بیچتا ہوں. تو یہاں مدثر بھائی ہمیں یہ پہلو مل رہا ہے. ہر محرم ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے. آیا بحیثیت من حیث القوم اور ایک مسلمان کے میں نے اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا ہے؟ میں اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کرتا ہوں؟ یہ تو فکر ہے، یزیدیت ہے اور حسینیت ہے. تو یزیدیت فکر کہاں تک ہے؟ یہ تو دیکھیں صرف یہ تہوار کی حد تک نہیں ہے. ہم کل ان کے مجرم ہوں گے اگر ہم نے اس کو تہوار تک رکھا. تہوار تک نہیں ہے، عملی ہے. سپہ سالار تو وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ان کے محافظ ہیں وہ ان کو آگے کرتے ہیں. یہ ایسا سپہ سالار خود آگے ہیں. اور ایک رکن جس میں اللہ کا امر ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا. اور روزے کی حالت ہے اور آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ میرے پاس آنے والے ہیں. اور حضرت علی جب اس علاقے سے گزرنے لگے نا تو اس مٹی کی طرف نگاہ ڈالی اور فرمایا صبر یا ابا عبداللہ، صبر یا ابا عبداللہ. تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا امیر المومنین آپ اس طرف دیکھ کر کے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس زمین پر میرے حسین کا خون بہا جائے گا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.